الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، دنیا کی زندگی میں کوئی بھی انسان ہمیشہ ایک جیسی حالت سے نہیں گزرتا. اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں. کبھی وہ صحت مند رہتا ہے تو کبھی بیماریوں میں مبتلا، کبھی اس کی طبیعت کے اندر شگفتگی رہتی ہے تو کبھی پژمردگی اور مایوسی، کبھی وہ اپنے کاروباری زندگی میں کشادگی اور آسودگی کو پاتا ہے تو کبھی تنگی اور کساد بازاری اس کو تشویش میں مبتلا کر رکھتی ہے.
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. رب العزت فرماتا ہے کہ اور اسی طرح ہم لوگوں کے دنوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں. جب حالات بدلتے ہیں تو حالات کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا چاہیے. حکمت اور دانشمندی کا تقاضا یہی ہے. قرآن کریم کے اندر اور صحیح احادیث میں ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. چاہیے کہ وسعت والا، حیثیت والا اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اخراجات کو متعین کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. لیکن جس کی روزی تنگ کر دی گئی تو اسے چاہیے کہ اللہ نے اسے جو دیا ہے اب وہ اسی کے مطابق خرچ کرے. وسعت ہے تو وسعت کے مطابق خرچ کیا جائے، اور اگر وسعت نہیں ہے تو پھر اخراجات میں کٹوتی کی جائے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. اللہ جو دیتا ہے اسی کا اس کو مکلف بناتا ہے. اللہ نے جو دیا، اللہ نے جتنا دیا، ہم اپنے اخراجات میں اسی کے مطابق خرچ کرنے کے مکلف ہیں، اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت بھی دے دی کہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی کے بعد پھر آسودگی دے گا، دن کو بدلے گا، اچھے حالات دوبارہ لوٹ کر آئیں گے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. اے بنی آدم، اے مسلمان، ہر نماز کے موقع پر تم زینت کو اختیار کرو، یعنی ستر پوشی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ خوش ذوقی اور خوش پوشاکی کا مظاہرہ کرو. خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. اور کھاؤ اور پیو لیکن اسراف سے کام مت لو، فضول خرچی مت کرو. انہ لا يحب المسرفین. اللہ فضول خرچی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ مال اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی ہمارے ہاتھوں میں امانت بھی ہے. ہمیں حکم دیا گیا
کہ ہم اس نعمت کی حفاظت کریں، اس نعمت کی قدر کریں اور اس نعمت کو جائز طریقے سے خرچ کریں۔ اگر ہم نے نعمت کا غلط استعمال کیا، اخراجات کے سلسلے میں لاپرواہی برتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے نعمت کی قدر نہیں کی، اور جب نعمت کی قدر نہیں کی جائے گی تو نعمت اٹھا لی جائے گی، نعمت پھر وہ نعمت نہیں رہے گی، اس کو تنگ کر دیا جائے گا۔ مومن کی شان قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اخراجات کے سلسلے میں اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ جو ضروری اخراجات ہیں، کھانا پینا ہے، دوا علاج ہے، لباس ہے، پہلے وہ ان کو اہمیت دیتے ہیں، اور وہ چیزیں جن کو تکمیلات اور تحسینات کہا جاتا ہے، جن کے بغیر بھی زندگی گزرتی اور گزر سکتی ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں، یہ تکمیلات اور تحسینات اگرچہ شریعت نے ان چیزوں میں خرچ کرنا مباح قرار دیا ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ، اور جب حالات موافق نہ ہوں تو پھر دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اخراجات میں کٹوتی کریں، اور جو چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری نہیں ہیں ان میں خرچ نہ کیا جائے۔ آج کی جو نوجوان نسل ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ہم جس دین کو ماننے والے ہیں وہ دین زندگی کا ایک مکمل دستور ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان امور میں، ان کاموں میں بالکل آزاد ہیں، پیسہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارا کمایا ہوا پیسہ ہے، ہم جیسے چاہیں ویسے خرچ کریں۔ یہ جو فکر ہے اور یہ جو سوچ ہے، وہ سوچ کسی مسلمان کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث منجیات، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، یعنی تین ایسی باتیں جن کو آدمی اگر اختیار کرے گا تو وہ نجات پا جائے گا۔ العدل فی الغضب والرضا، انصاف کرنا غصہ کی حالت میں اور رضامندی کی حالت میں۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ انسان غصہ سے بھر گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس حالت میں انصاف کا دامن چھوڑ دے۔ العدل فی الغضب والرضا، ہم کسی سے راضی ہیں
تب بھی رضامندی کی حالت میں بھی ہمیں اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے. معاملات میں ہمیں انصاف کا ساتھ دینا ہے. اور اگر ہم لا قدر اللہ کسی سے ناراض ہیں تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اس پر ظلم کو روا سمجھیں. دونوں حالت میں رضامندی اور غضب دونوں حالت میں انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. والقصد فی الفقر والغنا، انسان اگر محتاج ہو گیا، تنگی اور پریشانی کی زندگی گزارنے لگا، تب بھی اسے اعتدال اختیار کرنا ہے. کیا مطلب اعتدال کا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کا ہاتھ جس قدر تنگ ہے، اس کا ہاتھ جس قدر تنگ ہے، اپنے اخراجات کو اتنا ہی محدود کرے. تھوڑی تنگی آئی تو بالکل بخیل نہ بن جائے. اور ایسا بھی نہ ہو کہ ایک طرف تو تنگی ہے اور دوسری طرف فضول خرچی ہو. یہ اور زیادہ مذموم اور معیوب بات ہے. تنگی کی حالت میں بھی اعتدال اور مالداری اور وسعت کی حالت میں بھی اعتدال. مالدار ہے، خرچ کرے لیکن اسراف سے بچے، اور اگر وہ مالداری کے باوجود بخل کرتا ہے تو یہ اور زیادہ مذموم بات ہے. دونوں حالت میں اعتدال سے کام لینا ہے. اور تیسری بات نجات دینے والی، وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، چاہے آدمی تنہائی میں ہو اور چاہے لوگوں کے درمیان ہو، کسی بھی حالت میں اللہ کا ڈر اس کے دل سے نہ نکلے. یہ تین باتیں ایسی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات دینے والی بات قرار دیا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت. اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی گردن سے جکڑ مت لو، یعنی ایسا نہ ہو کہ بالکل بخیل بن جاؤ. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی ایسا ہو کہ شاہ خرچی کرنے لگو، پیسہ اڑانے لگو. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اگر بخل کرو گے تو لوگوں کا طعنہ سنو گے، اور اگر شاہ خرچی کرو گے تو کل کے دن پچھتاؤ گے. مومن کا جو راستہ ہے، مومن کی جو راہ ہے، وہ بخل اور اسراف کے درمیان کی ہے، بیچ کی راہ، بیچ کا راستہ. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، ان کی راہ، ان کا راستہ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے. کلوا واشربوا وتصدقوا من غیر اسراف ولا مخیلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، پیو، صدقات و خیرات کرو بغیر اسراف اور بغیر اکڑ کے.
نہ تو تکبر پیدا ہو اور نہ اسراف اور فضول خرچی کا مظاہرہ ہو. معالا من اقتصد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اعتدال کو اختیار کرتا ہے، بیچ کی چال چلتا ہے، وہ محتاج نہیں ہوتا، وہ محتاج نہیں ہوتا. اور یہ بھی کہا گیا من فقہ الرجل قصدہ فی معیشتہ، آدمی کے سمجھداری کی علامت اخراجات کے سلسلے میں اعتدال اختیار کرنا ہے. قصدہ فی معیشتہ، اخراجات کے سلسلے میں اعتدال اختیار کرنا ہے. یہ آدمی کی سوجھ بوجھ اور اس کی دانش مندی کی علامت ہے. عام زندگی میں بھی اور تقاریب کے موقع پر بھی، شادی بیاہ کا موقع ہو، عید کا موقع ہو، بقرعید کا موقع ہو، ہر موقع پر دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنے اخراجات کو اپنی حیثیت کے مطابق متعین کریں. کتنی حیثیت ہے، کیسا کام ہے، کتنی آمدنی ہے، اسی کے مطابق ہمیں خرچ کرنا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم دوسروں کو دیکھیں گے، دوسروں کا جوڑ نہ پائیں گے، تو ہم اپنے آپ کو خود نقصان میں ڈالیں گے. جو گڈھا ہمارے سامنے ہے وہ اور گہرا ہوتا چلا جائے گا. فَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ظَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. دوسرے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھی جائے کہ وہ ایسے، وہ ویسے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے. ظَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کا ٹیپ ٹاپ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ تو ہم نے ان کو آزمانے کے لیے دیا ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے کہ تیرے رب کا جو رزق ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے، اسی پر قناعت کیجئے، یہی آپ کے لیے بہت کچھ ہے. تو ہم بھی اپنے اندر قناعت پیدا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. یقیناً وہ شخص کامیاب ہے، یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جس نے اسلام کو قبول کیا، اللہ نے اس کو برابر سرابر روزی دی، اتنی روزی جس سے اس کا گزر آسانی سے ہو جاتا ہے. وَقَنَّعَ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے اسے جتنا دیا ہے اس پر اس کو صابر و شاکر بنا دیا، صابر و شاکر بنا دیا. تو جو موجودہ حالات ہیں، موجودہ حالات کو ہم خوب سمجھتے ہیں، اور آگے جو حالات آ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بہت زیادہ خوش گمان نہیں ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخراجات کے سلسلے میں ہوش مندی اور سمجھداری دکھلائیں، اور گھر کے جتنے افراد ہیں، گھر کے جتنے افراد ہیں سب کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں. جب سب کا تعاون ملے گا تب یہ مشکل اللہ کی توفیق سے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور جب سب کا تعاون نہیں ملے گا
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری مدد کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو سدھار دے، ہمیں ہر طرح کی پریشانی سے نجات دے دے. جو لوگ پریشان حال ہیں بار الہ اپنے فضل و کرم سے تو ان کی پریشانی کو دور کر دے. جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا کر، جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر دے. جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں آسانی اور برکت عطا کر. جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ. جب موت آئے تو ایمان پر آئے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل واعظم واکبر.